يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، جسے ہم ماہ صفر المظفر کہتے ہیں۔ مظفر کے معنی ہیں فتح مندی اور کامیابی کے۔ جس مہینے کا نام کے ساتھ ہی المظفر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی صفر وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتح مندی اور کامیابی ہے۔ اور عربی اخبارات میں، عربی کتابوں میں صفر کے مہینے کے ساتھ صفر الخیر کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی خیر والا مہینہ، جس کو ہم کہتے ہیں خیر والا مہینہ، جس کو ہم بولتے ہیں فتح مندی اور کامیابی والا مہینہ، لیکن اس کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوستوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بربادی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے توہمات ہمارے دماغوں کے اندر بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر۔ ان خیالات کی نفی فرماتے ہوئے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ نحوستیں جو ہمارے اندر آتی ہے، ہمارے کاموں میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، ہمارے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یعنی تم نے جس طرح کے عمل کیے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے اور ہر وقت ہم عیش و آرام کی زندگی گزارے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کو آخرت میں اس کا حساب تو دینا ہے، لیکن اس کی ہولناکیاں اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں بتا دیتا ہے۔ اس سے جو پریشانیاں اور ٹینشن میں انسان مبتلا ہوتا ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، جس کو ذکر کیا گیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ یہ جو تمہارے اندر پریشانی آتی ہے، تمہارے کام نہیں بنتے، تمہارے لیے دیگر امور میں رکاوٹیں آ جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کمائی ہے، جو تم نے کیا اسی طرح کا عمل تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے معاملوں میں تمہیں عفو و درگزر فرما دیتا ہے۔ بہت سارے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے درگزر فرما دیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے طرف مول لے رہے ہیں؟ یہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، کہ الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور یہ جو تم پرندوں کو اڑا کر اس سے فال نکالتے ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیوں فرمایا؟
زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جب کسی سفر کے آغاز کے لیے نکلتے تو وہ لوگ ایک پرندے کو ہوا میں چھوڑا کرتے. وہ پرندہ اگر داہنی طرف اڑ کر جاتا تو وہ اس سے شگون لیا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارا بنے گا یا اس سفر میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا, یہ ہمارے لیے سفر کرنا مناسب رہے گا. اگر بائیں طرف وہ پرندہ چلا جاتا تو یہ اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے, یعنی یہ کام ہمارا نہیں بنے گا, اس سفر پر جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہوگا, اس کام میں ہمارے لیے نقصان اٹھانا ہم کو پڑ جائے گا, یہ اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے. اور اگر پرندہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف اڑتے ہوئے چلے جاتا تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کام تو ہوگا لیکن اس میں کوئی تاخیر ہوگی. یہ ان کی توہمات تھی. جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نفی فرما دی. اور یاد رکھے, ایک مسلمان کو تو ان باتوں کی طرف اپنا ذہن اور توجہ لے جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ جب بندہ بچپن ہی میں ہوتا ہے, ہمارے پاس ہم کو جب کلمے پڑھائے جاتے ہیں, سورے پڑھائے جاتے ہیں, انہی اذکار میں ایک ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے. ایمان مفصل اگر بندہ پڑھ لے اور اس کے ایک ایک کلمے پر اس کا اگر یقینی ایمان ہے تو پھر بندہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. وہ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ, میں ایمان لاتا ہوں, و ملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر, و کتبہ, اللہ کی کتابوں پر, و رسلہ, اللہ کے رسولوں پر, والیوم الآخری, اور آخری دن پر. آخری دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن پر. والبعث بعد الموت, اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. اس کے بعد والا جو جملہ ہے والقدر خیرہ, اور تقدیر کے اچھے ہونے پر, وشرہ, اور تقدیر کی برائیوں پر جو ہماری زندگی میں برے کام ہونے والے ہیں, من اللہ تعالی, یہ تمام کے تمام کام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا, جو تمہارے پاس مصیبتیں آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی ہے. جو ہماری زندگی میں ہونے والا ہے, ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ نیک اعمال کرے تو اس کے ساتھ پھر اچھائی والا معاملہ بھی ہوگا, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کو کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ میرے اس برے عمل کی وجہ سے میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں, میرے اس کام کرنے کی وجہ سے شاید اللہ ناراض ہے اور اس وجہ سے میرے پاس یہ پریشانیاں آ رہی ہے, اگر بندہ یقینی طور پر یہ بیٹھ کر سوچے تو اس کو ایسے ایسے معاملات یاد آتے جائیں گے جس میں ہم اللہ کی کھلے طور پر نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو, ہم نمازوں کی طرف نہیں آتے. اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم میں سے کتنے روزے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کہا ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزارو. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا لیکن ہماری عبادت کے لیے. تو انسان کی زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتے. دن اور رات میں ہم دیکھ لیں, کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ڈنڈی, ناپ تول کرتے ہیں تو اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں, کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو ڈبانے کی آرزو رکھتے ہیں, کسی کا مال ہوتا ہے اپنا سمجھ کر کھا جاتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان ان حالات کے ساتھ دوچار ہوتا رہتا ہے اور اسی میں مبتلا رہتا ہے. تو اگر کوئی انسان بیٹھ کر سوچے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں, کتنے کام اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں, کتنے کاموں میں اللہ سے میں خوف رکھتا ہوں اور کتنے کاموں میں اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہوں, بغیر ڈرے کے, بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے کہ وہ کام کرتا چلا جا رہا ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو انسان سوچنے بیٹھے گا تو یہ تمام باتیں اس کے لیے آتے جائیں گی. تو انسان کا جس طرح کا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق اس کا فیصلہ فرمائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو ہونا ہے, جو ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے. ہاں, بعض اوقات جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو دعا بندہ مانگے گا تب اس کی تقدیر بدلے گی. دعا نہیں مانگ رہے ہیں, صرف پریشانیوں میں مبتلا ہے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اس طرح سے ہمارے احوال سنبھلنے والے نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ
اللہ کو منانے کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر ضرور رحم کرے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ بندہ جب سوچے گا اور اس کے جو برائیاں ہیں، جو اس نے کام کیے ہیں اللہ کی نافرمانی والے، جب اس کو یاد آئیں گے تو پھر بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے گا، رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ تو شیطان اس طرف آنے ہمارا دماغ نہیں دیتا۔ شیطان کیا کرتا ہے، اب دوسرے کی طرف ہمارا دماغ اور دھیان لے جاتا ہے۔ شاید میرا یہ کام نہیں بن رہا ہے، فلاں صاحب نے نظر لگا دی ہوگی، فلاں صاحب کو میں بولا تھا ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا، فلاں صاحب کی شاید ان کو معلوم ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر کوئی جادو کرا دیا ہے۔ اس طرف شیطان ہمارا دماغ لے کر جاتا ہے اور انسان اسی میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر پیش کرتے اور رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے در پر جانے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو کب تک دے گا، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ بار بار اس کے پاس مانگنے جائیں گے، ایک وقت ہوگا وہ بولے گا کہ بھائی میری بھی زندگی ہے، میں بھی کما رہا ہوں، مجھے بھی کھانا پینا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی گزارنا ہے، کب تک میں تجھے دیتا جاؤں۔ سگا بھائی بھی ہے تو یہ کہے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے ماں باپ بھی تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تجھے پیدا کیا، تیری بچپن کی جو زندگی ہے اس کو سنبھالا، تجھے سنوارا، بڑا کیا، اب لڑکپن میں لایا، اب تیری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ تو کما کر گھر کے لیے کچھ لا۔ تو یہ ماں باپ بھی تقاضا کرتے ہیں۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکتے رہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے بھی مانگتا ہے تو ایک وقت پر اگر ماں باپ بس کر دیتے ہیں، بھائی سے بھی مانگتا ہے تو بھائی بھی بس کر دیتا ہے۔ کتنا ہی اچھا دوست ہو، اگر یہ انسان مانگنے پہ آتا ہے تو وہ دوست کنارہ کشی اختیار کرتا چلا جاتا ہے، ارے بھائی اسے جب بھی ملتے ہیں یہ ہم سے مانگتے رہتا ہے۔ لیکن ایک وہ در ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ کا در کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میں تمہیں رحمت کے خزانوں میں سے اتنا دوں گا کہ تم دینے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے در کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس جانے کو، لوگوں کے پاس ٹھوکریں کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے احوال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے ہمارے اعمال ہے اور ہمیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر فی نفسی ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات کسی کے کوئی کام سفر میں کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ بنے، تو اس طرح کے خیال نہ آئے، اس کی بھی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں برائی پہنچتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کمائی ہے۔ اور جب بندے کو ایمان مفصل پر کامل یقین ہوگا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، خیر و شر، اچھائی اور برائی جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بندہ پھر اس طرف نہیں جائے گا کہ فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا، فلاں دن تھا تو فلاں مہینہ تھا تو فلاں نے دیکھا تھا، اس طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی۔ اس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو بندہ نافرمانیوں میں ہے اسے آزمایا جائے گا، نہیں، بعض اوقات اچھے لوگوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح بندوں کو بھی آزمایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت غالباً اس کے ابتدائی آیتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ ایمان لائیں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ جو بندہ ایمان لائے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ ایمان لائے گا اس کو ضرور ہم آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایمان کی تقویت کا پتہ چلتا ہے۔ جو بندہ ایمان میں کامل ہوگا، جس کا بھروسہ اللہ پر پکا ہوگا، اللہ پر اس کا توکل یقینی ہوگا،
وہ بندہ صبر کرے گا اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے گا، اور جس کے ایمان میں کمی ہوگی وہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگ جائے گا، وہ اس کا ایمان اور کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مصیبتوں میں آتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے اچھوں کو دیکھا ہے، نمازوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کاروبار اچھا چل رہا تھا، اچانک اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، فوری مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، چند دن تک اللہ کی عبادت، ذکر، اذکار، ایسا ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں دکھتا۔ پھر جب حالات سنبھلنے لگتے ہیں، پھر وہی پرانی روش کو اختیار کر لیتے ہیں، وہی غفلت کی زندگی میں اپنے آپ کو گزارنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے بھی ہم نے واقعات دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو ہم ضرور آزمائیں گے، اور ایسے ہی اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی نیک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ایسا بندہ بھی اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یا یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کی نحوست اس کے دن اور رات میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو پریشانیوں میں مبتلا اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھے، شگون اچھا لینا یہ اس کی اجازت ہے، یعنی آپ صبح گھر سے نکلے تھے، والدہ کے قدم کو چوم کے نکلے یا والد صاحب کے ہاتھ کو چوم کے نکلے، اور آپ کام پہ گئے، کوئی بڑا کام تھا، آپ کے ہاتھ لگ گیا، اب آپ اس سے اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ میں والد صاحب سے مل کے گیا تھا، ان کی والدین کی دعائیں لے کر گیا تھا، ان کی دعا کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ لیکن شگون بد لینا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بد شگونی لینا شرک جیسا عمل ہے۔ الطیرۃ من الشرک قال له ثلاثا، 3 مرتبہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بد شگونی لینا شرک ہے۔ اور محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک کی 2 اقسام ہوتی ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی کیا؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا سمجھنا، اللہ تبارک کسی کو معبود سمجھنا، سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک جلی ہے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک شرک خفی ہوتا ہے، جس طرح یہ بدشگونی لینا ہے، اور اس طرح ہمارے توہمات ہوتے ہیں، یعنی میں یہ کام کرنے نکلا تھا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہمارا ہے اس کے اندر کمی ہے، اس کی وجہ سے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک۔ بندہ ایک دو بار کرنے سے دائرہ اسلام سے نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے دماغ کے اندر یہ کچرا بھر جاتا ہے، اسی طرح کے خیالات، توہمات آتے رہتے ہیں، تو بندہ ایک دن دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ ہر مقام پر وہ یہی سوچتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں عمل کی وجہ سے ہوا، یہ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت ہم کو آئے، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی تقویت پاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس حاضری کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو بد شگونی لینا شرک ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اچھا شگون لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بیماری لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی متعدی کہتے ہیں ایک دوسرے سے پھیلنے والی۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھ صاحب کرونا وائرس جیسی بیماری اب تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا کہ یہ ایک دوسرے سے پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہوتی۔ ہاں، اب یہاں پر آپ وہ بات یاد کریں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں، اور ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو مصیبت ہوگی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اور جو مصیبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہاری تقدیر میں۔ تو اب بندہ اس پر اگر اس کا ایمان کامل ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اب ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ ماسک پہنیں، آپ دوری اختیار کریں۔ اب اگر کوئی بندہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کو بیماری لگ جاتی ہے، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ اونٹ تھے، لیکن فلاں بستی سے ایک خارج زدہ اونٹ
یعنی ایک بیماری تھی خارش کی، وہ لگی ہوئی بیماری، وہ اونٹ میرے اونٹوں کے پاس آیا اور میرے دوسرے اونٹوں کو بھی اس نے وہ بیماری لگا دی۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو بیمار اونٹ تھا اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ وہ تو میدان میں سے آیا تھا، چٹیل میدان تھا، وہ اکیلا آ رہا تھا، تو اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ تو صاحب فلاں صاحب وہ صاحب جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیماری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کو بیماری دی تھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے اونٹوں کو بھی بیمار کیا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہزاروں خارش زدہ اونٹ کے بیچ میں ایک اچھا اونٹ چلا جائے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہزاروں اچھے اونٹوں میں ایک خارش زدہ اونٹ آ جائے تو ہزاروں کو وہ متعفن کر سکتا ہے، ہزاروں کو وہ بیمار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ اگر ہمارا ایمان کامل ہے پھر بھی بہت سارے حضرات اس وائرس میں مبتلا ہوئے، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم کسی جزامی کو، جزام کا مرض بھی پھیلنے والا مرض ہوتا ہے، جو ساتھ میں بیٹھتا ہے اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی جزامی کو دیکھو تو اس طرح سے بھاگ جاؤ جس طرح تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یعنی وہ مرض تکلیف والا ہے، وہ مرض پھیلنے والا ہے، اگر تم اس سے ملاقات کرو گے تو لگتا ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ مرض تمہیں بھی لگ جائے گا، تو تم کیا کرو؟ اس کو چھوڑو اور وہاں سے بھاگ جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو۔ اس کے برعکس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک صحابی رسول اسی مرض میں مبتلا تھے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے کرنے لگے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا، اپنے کھانے میں ان کو شامل فرمایا، ایک ہی برتن میں سے حبیب پاک نے بھی کھایا، اس جزامی مرض کے صحابی کو بھی حبیب پاک نے کھانے کا حکم دیا۔ تو ایک طرف حبیب نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھو تو بھاگو، ایک طرف بٹھا کر کھلا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو یہ کیا ہوا کہ ایک مثال جو تھی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا جو مظاہرہ تھا وہ حبیب پاک نے بتلایا کہ میرا ایمان، میرا یقین اللہ پر اس طرح ہے، اگر اللہ چاہے تو بیماری لگے گی، اللہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو بتایا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے ملنے سے تمہیں بیماری لگ جائے گی تو تم اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو یہ ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، ایمان جس کا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اسے ہم نے دیکھا، جب وائرس زیادہ پھیل رہا تھا بہت سارے حضرات ڈر کے مارے جس کا انتقال ہو گیا، ان کو بیماری لگی بھی نہیں، تھوڑی سی کھانسی، بخار ہوا، زکام ہوا، شاید وائرس ہو گیا، اس طرح سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ انسان کی ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہوتی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا انا ظن بی عبدی یا انا ظن عبدی بی، کہ بندہ جس طرح سوچتا ہے اسی طرح کا اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو مثبت رکھے، اپنے یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل رکھے، اور یہ سوچے کہ جو بھی تکلیف، جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، جو اچھائی ہمیں ملتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اور اس مہینے کے متعلق جو 13 تاریخ کے لیے کو لے کر وہم اور گمان کیا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھے، کسی دن کو کسی دن پر فضیلت ہے، یعنی جس طرح عام ایام ہے ان میں جمعہ کو فضیلت حاصل ہے، حبیب پاک نے فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ پیر کے دن کو فضیلت حاصل ہے کہ پیر کے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اسی طرح مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام کم کیا ہو، یعنی مقام کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے، کسی کا مقام زیادہ ہے، کسی میں عبادت کرنے کا ثواب اور زیادہ ہے، لیکن یہ کسی میں نہیں ہے کہ اس رات میں بلائیں اترتی ہے، اس رات میں جاگنے سے مصیبتیں آتی ہیں، یا اس رات میں یہ عمل کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت ہمیں پڑھنے میں
نہیں ملتی۔ تو 13 تیزی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلائے نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہے، صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ جو ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برے خاتمے سے ہماری موت کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بننے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ صدقے کے فوائد میں سے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت میں جاگے اور فرمایا کہ آج کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہے، اور بھی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاؤں کا بھی اس زمین پر نزول ہو رہا ہے، کتنی ہی بلائیں نازل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ 13 تاریخ نحوست والی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حبیب پاک کی اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حبیب پاک نے یہ نہیں بتلایا کہ فلاں چیزیں سرہانے رکھ کر اس کو صدقہ اور خیرات کرو، بلکہ حبیب پاک کیا فرماتے ہیں کہ اپنے سارے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ چلو ہم رب کی عبادت کرتے ہیں کہ آج رات میں بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اگر کبھی بلاؤں کا آپ کو شک آئے کہ میں مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، تو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے قحط سالی کی شکایت کی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم کھانا اگا رہے ہیں تو اگ بھی نہیں رہا ہے، اس طرح کی شکایت کی۔ اس کے بعد پھر ایک شخص آیا، آ کر یہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو ہمارا باغ ہے اس کے اندر نہ پھل لگ رہے ہیں نہ پھول لگ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ تینوں کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں؟ استغفار کی کثرت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، جس طرح سورہ نوح کی آخری آیتوں میں ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پانی کو برساتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باغات کو اور نہروں کو جاری فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت امام حسن نے کہا کہ اگر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس تنگ دستی ہے، وہ سب استغفار کرے۔ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کے آخری چہارشنبے کو لے کر بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ ہے، اس دن جا کر گھاس کھدلنا ہے۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، بے بنیاد غلط بات یہ ہے، اس کی کوئی حقیقت کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ چہارشنبے کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ کس لیے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے ہفتے کے دن پیدا کیا اور نور کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہارشنبے کے دن فرمائی۔ تو چہارشنبے کا دن نحوست والا نہیں بلکہ نور کی پیدائش کا دن ہے۔ تو سوچے کتنی برکت والا وہ دن ہوگا۔ اور علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ ہے، ان کی کتاب دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ۔ اس کے شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جب بھی کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہوتا وہ چہارشنبے کو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص کوئی کام چہارشنبے کو شروع کرتا ہے تو یقیناً وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یعنی بعض کام ہم کرتے ہیں، بعض کام ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن جو کام چہارشنبے کے دن جس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ کام مکمل ہو کر رہتا ہے۔ اور ہماری یونیورسٹی میں جامعہ نظامیہ میں آج بھی کبھی کسی نئی کتاب کا درس کا آغاز ہوتا ہے تو چہارشنبے کے دن اس درس کا آغاز ہوتا ہے، چہارشنبے کے دن اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ پورا سلیبس آپ ختم کر سکے، اس کی تکمیل ہو سکے۔ یہ بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جو توہمات، جو باطل باتیں حبیب پاک سے منسوب کی جاتی ہے کہ حبیب پاک نے چہارشنبے کو آخری نکل کر گھاس کھدلی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب پر یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام لے کر جھوٹ گڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے، ایسی باتیں پھیلانے سے
دونوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور سفر کے اندر ایسی توہمات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا نہیں ہے، چہارشنبے کا دن بھی کوئی نحوست والا نہیں ہے۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتے رہتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اس کو حاصل کرے۔ کس طرح؟ رب کی عبادت کرے، رب کو منانے کی کوشش کرے۔ جو بندہ جس طرح، جس امید کے ساتھ رب کے پاس جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح، اس کی سوچ کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔